أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. گزشتہ خطبے میں نے احباب جماعت احمدیہ کو داعی اللہ بننے کی تلقین کی تھی. قرآن کریم نے جہاں داعی اللہ کی تعریف فرمائی ہے اس سے پہلے وہ پس منظر بھی بیان فرمایا ہے جو اس جماعت کا پس منظر ہے جس میں سے داعی اللہ نکلتے ہیں، اور ان حالات پر روشنی ڈالی ہے جن حالات کے باوجود یا جن حالات کے نتیجے میں داعی اللہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں اسی مضمون کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے. وہ داعی اللہ کون ہیں اور کن لوگوں میں سے نکلتے ہیں ان کے متعلق فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس دعوے پر استقامت اختیار کر جاتے ہیں.
جہاں تک اللہ ہمارے رب کا دعویٰ ہے، اس دعوے کے ساتھ بظاہر تو استقامت کی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ کیوں اس دعوے کے اوپر استقامت کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ سب دنیا کا رب اللہ ہے، اور فی ذات ہی محض یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارا رب اللہ ہے بظاہر دشمنیوں کو انگیخت نہیں کرتا۔ کوئی عقلی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اس دعوے کے نتیجے میں دنیا کیوں مصیبتیں برپا کرے گی ایسے لوگوں پر جن کے نتیجے میں استقامت کا سوال پیدا ہوگا۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو رب اللہ کہنے والے لوگ ہیں، ان کا انداز عام دنیا کے رب اللہ کہنے والوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ان کے اندر زیادہ سنجیدگی پائی جاتی ہے، ان کے اندر زیادہ خلوص پایا جاتا ہے، اور رب اللہ کا دعویٰ ان کے اعمال میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے کہ یہ عام دنیا سے کچھ مختلف شکلیں اختیار کر جاتے ہیں۔ رب اللہ کا معنی ہے اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا، وہی ہے جو پرورش کرتا ہے، وہی ہے جو تربیت دے کر آگے بڑھاتا ہے، مربی بھی ہمارا وہی ہے اور پالنہار بھی وہی۔ اسی سے ہم دنیا کے رزق حاصل کرتے ہیں اور اسی سے روحانی رزق حاصل کرتے ہیں، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں غذائیں ہمارے رب سے ہمیں ملتی ہیں، اور وہ ہمیں کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور رب کی ضرورت باقی نہیں۔ تو اس دعوے پر اگر آپ غور کریں تو ایک طرف کلیتاً انحصار اپنے رب پر یہ دعویٰ کر دیتا ہے، اور دوسری طرف کلیتاً غیر اللہ سے مستغنی بھی کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر کئی قسم کے ابتلا آتے ہیں جن کے نتیجے میں انہیں استقامت دکھانی پڑتی ہے۔ کچھ اندرونی ابتلا ہیں اور کچھ بیرونی ابتلا۔ اندرونی طور پر تو یہ قوم ایسے مشکل تربیت کے رستوں سے گزرتی ہے کہ قدم قدم پر ان سے یہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ تم جس رب کے پیچھے چل رہے ہو اس کے نتیجے میں تو تمہارا رزق کم کیا جائے گا، اور تم مشکلات اور مصیبتوں میں مبتلا کیے جا رہے ہو۔ عجیب پاگل قوم ہو کہ بڑی محنت کے ساتھ اپنی حکمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی جسمانی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے تم روپیہ کماتے ہو، اور پھر اس روپے کو از خود خدا کے نام پر خرچ کر دیتے ہو، اور دعویٰ یہ ہے کہ رب اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اچھا اللہ تمہارا رب بنا کہ پہلے حال سے بھی بدتر ہو گئے، دنیا کمانے والے جو تمہارے بھائی بند ہیں وہ تو کمانے کے رستے بھی زیادہ رکھتے ہیں اپنے لیے، اور خرچ بھی خالصتاً اپنی ذات پہ کرتے ہیں۔ ان کا رزق زیادہ ببرکت ہے یا تم لوگوں کا جن کی آمد کے رستے تنگ ہیں اور خرچ کے رستے زائد ہو گئے، اور ایسی جگہ تم خرچ کرنے لگے جس کے نتیجے میں تمہیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا؟ تو دیکھیے کتنا بڑا ابتلا ہے۔ یعنی رب اللہ کہنے والوں نے جھوٹ کی کمائی کے رستے بند کر دیے اپنے اوپر، رب اللہ کہنے والوں نے رشوت کی کمائی کے رستے بند کر دیے، رب اللہ کہنے والوں نے ظلم کے ذریعے ہتھیائی ہوئی جائیدادیں حاصل کرنے کے رستے بند کر دیے، رب اللہ کہنے والوں نے تکڑی کے تول میں خرابی کر کے زیادہ آمدن پیدا کرنے کے رستے بند کر دیے، رب اللہ کہنے والوں نے چوری کے رستے بند کیے، ڈاکے کے رستے بند کیے، دھوکے کے رستے بند کیے۔ دنیا کے لیے کتنے ہی رزق کے رستے کشادہ ہیں اور کتنی ہی ان گنت راہیں ہیں جو ان پر کھلی ہیں، مگر رب اللہ کہنے والوں نے ان سب راہوں سے منہ موڑ لیا، اور پھر خرچ کی راہوں میں ایسی راہیں تجویز کی اپنے لیے کہ وہ پاکیزہ رزق
جو تنگ رستوں سے ان کو حاصل ہوتا ہے، بظاہر تنگ رستوں سے، اور دنیا کے مقابل پر ان کے آمد کے وسائل بہت محدود نظر آتے ہیں، اس قلیل آمد کو بھی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے، اور دعویٰ کیا ہے؟ ربنا اللہ ہمارا رازق ہے۔ یہ وہ اندرونی آزمائش ہے جس میں سے یہ لوگ گزرا کرتے ہیں، اور اسی کا نام استقامت ہے کہ اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھاتے ہیں، اور ہر قسم کے مصائب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور نہیں خوف کھاتے، اور یقین رکھتے ہیں کہ وہی رازق ہے اور اسی سے ساری برکتیں حاصل ہوتی، اور اسی کے نام پر خرچ کرنے میں ہی دراصل رزق کی برکتوں کی چابی رکھی گئی ہے۔ اس یقین کے ساتھ وہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ پھر ایک بیرونی ابتلا ان پر آتا ہے۔ باہر کی دنیا کہتی ہے اچھا اگر تم واقعی اپنے رب اللہ کو ہی رب سمجھ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہی تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہی تمہیں بچاتا ہے، تو تمہاری اندرونی قربانی کافی نہیں، کچھ ہم بھی حصہ ڈالیں گے، کچھ تمہاری دکانیں ہم لوٹیں گے، کچھ تمہاری جائیدادیں ہم برباد کریں گے، کچھ جائز ورثوں سے تمہیں ہم محروم کر دیں گے، کچھ جائز ترقیات سے ہم تمہیں عاری کر دیں گے اور ان کی رستوں میں روکیں کھڑی کر دیں گے، کچھ تعلیمات کے حق تم سے چھین لیں گے، اور وہ تعلیمات جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہیں ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ تم ان تعلیمات میں آگے قدم نہ بڑھا سکو۔ ہر قسم کی مشکلات جو رزق کے رستے میں حائل کی جا سکتی ہیں ہم تمہاری راہ میں ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم کس شان کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ ربنا اللہ کہتے ہو۔ یہ استقامت کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی حالت میں بھی کھڑی رہے کہ اس کی راہ میں کھڑی رہنے کی راہ میں روکے ہوں اور اس کو ہر طرف سے دھکے پڑ رہے ہیں۔ یعنی ویسے تو کوئی چیز کھڑی ہو تو اس کو قامہ کہا جاتا ہے، درخت کھڑے ہیں قامہ کہیں گے آپ، انسان کھڑا ہوتا ہے وہ قامہ کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن شدید آندھی میں بھی جو درخت قائم رہ جائے اس کو استقامہ کہیں گے۔ شدید زلازل میں بھی کوئی عمارت اسی شان کے ساتھ سر بلند کھڑی رہے اور سر نگو نہ کرے اس کو کہیں گے استقامہ۔ شدید مشکلات اور مصائب میں کوئی انسان اپنے موقف پر قائم رہے اور ایک انچ اس سے سر منہ بھی انحراف نہ کرے اس کو کہیں گے استقامہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کے ابتلا پھر ان لوگوں پر عائد کیے جاتے ہیں، یعنی تقدیر خداوندی کی طرف سے ان کے امتحان لیے جاتے ہیں، اندرونی ابتلا بھی اور بیرونی ابتلا بھی جو حد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استقاموا، کوئی مصیبت، کوئی زلزلہ، کوئی قیامت ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں پیدا کر سکتی، کوئی چیز ان کو اس راہ سے ہٹا نہیں سکتی جس راہ پر یہ گامزن ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کی راہ کا نام بھی مستقیم رکھا گیا، اور مستقیم راہ پر قائم رہنے کے لیے دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ ربنا اللہ یعنی تیری عبادت کرنا، کسی اور کی طرف منہ نہ کرنا، اس کے نتیجے میں لازماً مشکلات پیدا ہوں گی، اور اگر دعائیں نہیں کرو گے تو ان مشکلات میں ثابت قدم نہیں رہ سکو گے۔ پس صراط مستقیم اسی استقامت کی تشریح ہے، یا استقامت اسی صراط مستقیم کی تشریح ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ استقامت کرتے ہیں تو ہم ان کو پہلے استقامت کا گر سکھا چکے ہوتے ہیں، اپنے زور بازو کے ساتھ وہ مستقیم نہیں رہتے، بلکہ ہم انہیں دعائیں سکھاتے ہیں، وہ گریہ ازاری کی طرح ساتھ ہماری طرف جھکتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جاری رہتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرماتا ہے۔
اور جب وہ استقامت دکھاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، بکثرت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کھاؤ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ فرشتے کہتے ہیں کوئی غم نہ کھاؤ، کوئی خوف نہ کرو، غم کی وجوہات تو موجود نظر آتی ہیں وہاں، اور خوف کی وجوہات بھی موجود نظر آتی ہیں۔ پھر کیا مطلب ہے اس پیغام کا کہ کوئی غم نہ کھاؤ اور کوئی خوف نہ کرو؟ کیونکہ استقامت خود متقاضی ہے ایسے حالات کو جس کے نتیجے میں غم بھی پیدا ہوگا اور خوف بھی پیدا ہوگا۔ اب اگر کسی انسان کو جس کا نقصان پہنچا ہوا ہو آپ کہہ دیں کہ غم نہ کرو، تو اس سے اس کا غم کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ اگر خوف کے مقام پر آپ یہ اعلان کر دیں کہ خوف نہ کرو، تو اس سے خوف کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے؟ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ وہ فرشتے ایسی باتیں کر کے ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور معنی رکھتا ہے یہ پیغام۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس مضمون میں داخل ہوں، ہم واپس استقامت کی طرف لوٹتے ہیں۔ استقامت کے متعلق صحابہ کے نام نے جو عظیم الشان نمونے دکھائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور ساتھیوں نے، تاریخ اسلام ان کے واقعات سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی۔ وہ واقعات ایسی روشنائی سے لکھے گئے ہیں کہ جن کی چمک کبھی مان نہیں پڑ سکتی، اور کچھ ان کا ذکر میں نے جلسہ سالانہ کی پہلی دن کی تقریر میں کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عظیم احسان ہے کہ اس نے جماعت احمدیہ کو بھی ان درخشندہ مثالوں کی پیروی کی توفیق بخشی اور بخشتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ایک ایسی تاریخ بنا رہے ہیں جو اس دور میں اسلام کی استقامت کی تاریخ ہے۔ اور یہ تاریخ بھی اتنی روشن ہے، اتنی درخشندہ ہے کہ ہزاروں سال کے بعد مستقبل کے پردے پھاڑتی ہوئی اس کی روشنی چمکا کرے گی، اور آنے والی نسلیں مڑ کر دیکھیں گی اور اس سے ان کی اپنی آنکھوں کو خیرہ کیا کریں گی ان نظاروں کے ساتھ۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ ہمارا رب ہے یہ دعویٰ کیا اور پھر استقامت دکھائی، ایک سر منہ بھی انحراف نہیں کیا اس دعوے سے۔ جب آپ کو شہادت کے لیے اس مقام کی طرف لے جایا جا رہا تھا جہاں آپ کو سنسار کر کے شہید کیا جانا تھا، تو بادشاہ وقت نے کہا یا امیر کابل نے کہا کہ یہ کافی نہیں، اس کے ناک میں سوراخ کرو، اور جس طرح بیل کو ناک میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے جایا جاتا ہے، اس قربانی کے بیل کو اسی طرح لے کے جاؤ۔ چنانچہ ان کے ناک میں سوراخ کیا گیا اور رسی ڈالی گئی، اور ہجوم تھا ایک جو ہنستا اور شور مچاتا اور تان و تشنیع کرتا ہوا آپ کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اور ان کے درمیان کابل کی گلیوں سے استقامت کا شہزادہ سر اٹھائے ہوئے گزر رہا تھا، اور کوئی خوف اور کوئی بلا اس سر کو نگوں نہیں کر سکی۔ اس عظمت اور شان کے ساتھ وہ ان گلیوں سے گزرا ہے کہ اس کی یادیں قیامت تک وہ گلیاں بھلا نہیں سکیں گی۔ یہاں تک کہ جب صاحبزادہ صاحب شہید کو زمین میں گاڑ دیا گیا چھاتی تک، تو بادشاہ وقت نے ان کو کہا جو ان سے ہمدردی رکھتا تھا
کہ اب بھی آپ انکار کر دیں، اپنی جان کا خیال کریں، اپنے اموال اور جائیدادوں کا خیال کریں اور اپنے بچوں کا خیال کریں۔ صاحبزادہ صاحب نے سر اٹھا کے کہا کہ اے بادشاہ، ایمان کے مقابل پر میری جان کیا چیز ہے، میرے مال کیا حیثیت رکھتے ہیں اور میرے بچوں کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے تم وہی کرو جس کا تم ارادہ کر چکے ہو۔ اس پر بادشاہ وقت نے کہا کہ مجھے اجازت دو، اگر تم انکار نہیں کرنا چاہتے مجھے اجازت دو کہ میں اعلان کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور جو تم نے کرنا ہے جلدی کرو۔ چنانچہ بادشاہ نے قاضی وقت سے کہا کہ پہلا پتھر تم مارو۔ قاضی وقت نے جواب دیا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ پہلا پتھر چلائیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، شریعت کے بادشاہ تو تم بنے ہوئے ہو، تمہارا حکم چل رہا ہے، میرا نہیں، اس لیے پہلا پتھر بھی تم مارو۔ چنانچہ قاضی نے وہ پہلا پتھر مارا، جس کے بعد اس طرح پتھروں کی بوچھاڑ ہوئی کہ ان کے سر کے اوپر ایک ڈھیری بن گئی پتھروں کی، جس میں تمام وجود غائب ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو بعض غیروں نے بھی دیکھا، اور مدتوں اس کی کثرت ان کے دل میں رہی۔ چنانچہ ایک انجینئر جو انگلستان سے وہاں آیا ہوا تھا اور چیف انجینئر تھا، اس نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اور کہتا ہے کہ اس مرد مجاہد کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ اے قوم، تم ایک معصوم انسان کو مار رہے ہو، لیکن خدا اس کا خون تمہیں نہیں بخشے گا اور بلائیں اور مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی۔ یہ آخری اعلان تھا جو صاحبزادہ صاحب شہید نے اس انگریز مصنف کے قول کے مطابق کیا، اور اس کے بعد پھر پتھراؤ شروع ہو گیا۔ پھر اسی سرزمین پر حضرت صاحبزادہ نعمت اللہ صاحب شہید آپ کی پیروی میں آئے۔ وہ جانتے تھے کہ دعویٰ ایمان کے نتیجے میں کیا کیا مصیبتیں انسان کو سہرنی پڑتی ہیں، کن کن مصائب کے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ صاحبزادہ صاحب کی یاد ان کے ذہن اور ان کے دل میں تازہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے وہی کیا جو اس سے پہلے ایک مرد مجاہد نے کیا تھا، اور کوئی پرواہ نہیں کی۔ قید کی حالت میں انہوں نے ایک خط لکھا، اور وہ خط کسی ذریعے سے ایک احمدی دوست تک پہنچ گیا اور محفوظ کر لیا گیا۔ اس خط میں لکھتے ہیں کہ عجیب خدا کا مجھ سے سلوک ہے کہ روزن بند ہے اور دن کے وقت بھی رات کی تاریکی ہے، مگر جوں جوں اندھیرا بڑھتا ہے میرا رب میرے دل کو روشن تر کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک عجیب نور کی حالت میں میرا وقت بسر ہو رہا ہے۔ ان کو جب اس قید خانے سے نکال کر حضرت صاحبزادہ شہید کی نقش قدم پر اسی طرح گلیوں میں پھرایا گیا اور اسی طرح طعن و تشنیع کی گئی اور مذاق اڑائے گئے، تو اس وقت بھی ایک گواہ تھا جو ڈیلی میل انگلستان کا نمائندہ تھا۔ اس نمائندے نے اس ذکر کو زندہ رکھتے کرنے کے لیے ایک ایسا بیان دیا جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور ڈیلی میل میں اس زمانے میں شائع کیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جتنی زیادہ ذلت اس پر پھینکی جا رہی تھی، جتنی زیادہ اس سے گالیاں دی جا رہی تھیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں، وہ کابل کی گلیوں میں بابجولاں پھرتا ہوا اس عزم کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ ایک ایسی غیر مفتور روح تھی اس کی جو ناقابل تصویر تھی کہ اس کا نظارہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسی حالت میں اس کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں پتھروں کے ساتھ اس کو سنسار کرنا تھا، اور ہمارے سامنے پتھر برسے، لیکن ایک اف تک اس شخص نے نہیں کی۔ ہاں، پتھراؤ سے پہلے صرف یہ درخواست کی
کہ مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور ان مسلمان مجاہدین کی یاد کو وہاں ان 2 نفلوں کے ساتھ پھر زندہ کیا جنہوں نے تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسی شان کے ساتھ شہادت پائی تھی۔ چنانچہ کابل کی سرزمین میں انہوں نے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد ان کو اسی طرح زمین میں گاڑ دیا گیا اور پتھراؤ کیا گیا۔ تاریخ احمدیت اس دور سے گزر رہی ہے اور بن رہی ہے اور بنتی رہے گی، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی احمدی اپنے ایمان کی صداقت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ ان کی آواز ہمیشہ یہی رہے گی، اور صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی ایک آواز نہیں ہوگی بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں آوازیں بن کے وہ آواز گونجتی رہے گی کہ یہ زندگی کیا چیز ہے، یہ اموال کیا چیز ہیں، ان اولادوں کی کیا قیمت ہے، تم نے جو چاہنا ہے کرو اور کر گزرو، ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استقاموا، دعویٰ یہ کیا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ کتنا پیارا دعویٰ ہے، کتنا پاکیزہ دعویٰ ہے، کوئی غصے کی وجہ نہیں ہے کہ اس دعوے کے بعد کوئی قوم ان سے نفرت کرنے لگے، ان سے حقارت کا سلوک کرے، ان کے اموال لوٹے، ان کی جانیں لے، لیکن فرماتا ہے کہ یہ ہوگا تم سے یہی، ثم استقاموا، پھر جو لوگ استقامت اختیار کریں گے ان کے ساتھ میرا بھی ایک سلوک ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، کثرت کے ساتھ ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے کہ تم کوئی خوف نہ کرو اور کوئی غم نہ کھاؤ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں جس کی خوشخبری لے کر ہم آئے ہیں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ کچھ ہے جس کا تم ادعا کرتے ہو، جو تمہارا مطلوب اور مقصود ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے تو کچھ شہید بھی ہوئے، انہوں نے جانیں دے دی، بہت سے ہیں جن کے اموال لوٹے گئے، بہت سے ہیں جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے گئے، بہت سے ہیں جن کی ساری عمر کی کمائیاں ان کی آنکھوں کے سامنے جلا کر خاک کر دی گئیں۔ پھر لا تحزنوا کا کیا مطلب ہے اور لا تخافوا کے کیا معنی؟ وہ جنت کیسی ہے جس کی خبریں فرشتے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جنت شروع ہو گئی اسی دنیا میں۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یعنی اور بھی معنی ہوں گے لیکن 2 معنی ہیں جن کی طرف میں آپ کو آج توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ قومی خطاب ہے اور جمع کے صیغے میں مخاطب کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قومی تقدیر اس طرح پر بنے گی کہ فرشتے نازل ہوں گے، انفرادی طور پر کچھ نقصان بھی پہنچیں گے، لیکن بالآخر ہر نقصان کے بعد ایسے سامان پیدا کیے جائیں گے کہ وہ پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہوں گے۔ ان کے چند روپے لوٹے جائیں گے تو وہ لکھو کھا میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کی چند جانیں ضائع ہوں گی تو لکھو کھا اور لوگ ان میں شامل ہوں گے اور ان کی اولادوں میں بھی برکت دی جائے گی۔ یعنی یہ ایسی قوم ہے جن کو حزن کے رستوں پر نہیں چلنا، ان کے غم پیچھے رہتے چلے جائیں گے اور خوشیاں آگے آگے دوڑیں گی ان سے، اور ان کے تمام خوف امن میں تبدیل کر دیے جایا کریں گے۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کا، اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ کچھ خدا کے ایسے بندے بھی ہوں گے ان میں سے استقامت والے کہ جن کو خدا کے رستے کے غم نہیں نظر آئیں گے، جن کو جب خدا کے نام پر ڈرایا جائے گا اور خدا کا نام لینے کے نتیجے میں ڈرایا جائے گا تو وہ خوف سے آزاد لوگ ہوں گے۔
چنانچہ یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق ایک دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہی لوگوں میں جن پر فرشتے نازل ہو کر یہ کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ اور خوف نہ کرو، کچھ ایسے لوگ ہیں جو غم اور خوف سے پہلے سے آزاد کر دیے گئے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور ان دونوں معنوں کے لحاظ سے جنت کی خوشخبری کی تعبیریں بھی الگ الگ کر دی گئی، یعنی وہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو جب فرشتے کہتے ہیں کہ لا خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو، یا غم نہ کرو اور خوف نہ کھاؤ، تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیا وہ تان سمجھتے ہیں اس وقت؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خدا کی راہ میں جو کچھ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ ما تشتہی انفسکم، ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسے بھی اولیاء اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے دعائیں کروائی ہیں پیچھے پڑھ پڑھ کے، یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہم شہید ہو جائیں۔ جنگ احد میں ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ بار بار وہ دشمن پر حملہ کرتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں واپس نہ آؤں، میں شہید ہو جاؤں۔ اور پھر وہ گئے اور پھر واپس نہیں لوٹے۔ تو ان لوگوں کی جنتیں یہ ہو جاتی ہیں خدا کی راہ میں قربانیاں دینا۔ یہ نہیں کہ فرشتے ان سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں اور طفل تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح غریب مائیں بعض دفعہ چاہتی تو ہیں کہ بچے کی خواہش پوری کریں لیکن نہیں کر سکتی، وہ طفل تسلیاں دیتی ہیں کہ بچے کوئی بات نہیں، ابھی مل جائے گا تمہیں، پیسے آ جائیں گے، ابو گھر آ جائیں گے۔ لیکن خدا تو اس قسم کا نہیں ہے غریب ماں کی طرح۔ خدا کے فرشتے تو خالی ہاتھ نہیں ہوا کرتے۔ ہاں اللہ ان کے دلوں پر نظر ڈالتا ہے اور جانتا ہے کہ ان کی دل کی اصل تمنائیں ہیں کیا۔ بس وہ فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ یہی تو جنت تھی جس کا تم انتظار کر رہے تھے، بس یہ جنت لے کر ہم آ گئے ہیں۔ وہ جو مسکراہٹ ان شہداء کے چہروں پر دیکھی گئی وہ اسی جنت کی خوشخبری کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے دل کی کیفیتوں کا حال دنیا والے نہیں جانتے، نہیں سمجھ سکتے، وہ ان سے بے خبر ہیں۔ وہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، یہ اہل بقا ہیں جو اس فانی دنیا میں بھی بقا کی جنت پا جاتے ہیں، اور ان کی دل کی کیفیت کے مطابق ان سے سلوک کیا جاتا ہے۔ بس وہ پہلے سے ہی غموں سے آزاد ہوتے ہیں اور خوف سے آزاد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے لیے کہ وہ کسی وقت بھی غم اور خوف کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ چنانچہ جہاں تک قومی تاریخ کا تعلق ہے، ظاہر میں بھی ایک خوف جنت میں بدلتا جاتا ہے، ہر حزن کے بدلے میں اتنا عطا کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ جنت نظر آنے لگتی ہے جو قربانیوں کے بعد جنت عطا کی جایا کرتی ہے۔ صحابہ کی تاریخ بھی اس پر گواہ ہے رضوان اللہ علیہم، اور ہم خدا کے عاجز بندے جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم نے بھی بارہا یہی دیکھا کہ خدا کی راہ میں ایک احمدی نے اگر چند پیسے کا نقصان برداشت کیا تو اس کو سینکڑوں روپے اس کے نتیجے میں دیے گئے، سینکڑوں کا نقصان کیا تو ہزارہا عطا ہوئے، ہزاروں کا نقصان کیا تو لکھوکھا اس کو عطا ہوئے۔ بس جس جماعت کو یہ ضمانت ہو کہ تمہارا ہر غم خوشی میں تبدیل کر دیا جائے گا، وہ خدا کی راہ میں کس طرح پیچھے قدم ہٹا سکتی ہے؟ جس جماعت کی تاریخ یہ گواہ ہو کہ تمہارا ہر خوف امن میں تبدیل کر دیا جائے گا، وہ کس طرح کسی خوف سے پیٹھ دکھا کر پیچھے بھاگ سکتی ہے؟ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے داعی اللہ پیدا ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مصائب کو دیکھنے والے، پھر آگے قدم بڑھانے والے، جانتے ہیں کہ ماضی ان کے لیے کیا لے کر آیا تھا، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایسے ماضی کے بعد خدا کے فرشتے ان کے لیے کیا لے کر آئے تھے۔ بس وہ گواہ ہوتے ہیں ان مصائب کے بھی،
اور گواہ ہوتے ہیں ان جنتوں کے بھی جو ہمیشہ ان مصائب کے دور کے بعد ان کو عطا کی جاتی ہیں۔ تب جب وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ دیکھو دیکھو میرے ان بندوں سے زیادہ حسین ادعا دنیا میں کس کا ہو سکتا ہے؟ ان سارے ادوار سے گزرنے کے بعد یہ پھر میری طرف بلا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہا تھا کہ رب ہمارا ہے، اب کہتے ہیں کہ تم بھی اسی رب کے ہو جاؤ۔ یہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ اس تجربے کے بعد کہ ہم تو ایسی عظیم الشان دولت کو پا چکے ہیں کہ دل پھڑک رہا ہے کہ کاش تمہیں بھی یہ دولت نصیب ہو۔ اس جذبے اور اس جوش کے ساتھ وہ خدا کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ایک عرب شاعر کا شعر بڑی شان کے ساتھ جسماں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَا يَكْشِفُ الذَّرَّ إِلَّا ابْنُ غُرَّةٍ يَرَىٰ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا۔ یہ دیکھو وہ مصائب، یہ وہ جگہیں جہاں موت کے تاریک مصائب ہجوم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے رات کی طرح سیاہ ہوتے ہیں۔ ان مصائب کو کوئی کھول نہیں سکتا مگر آزاد ماں کا بیٹا، جو ان مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا ان کی طرف بڑھتا ہے اور داخل ہوتا ہے اور ہر تاریکی کو نور اور روشنی میں تبدیل کر دیا کرتا ہے، ہر موت کو ایک زندگی عطا کرتا ہے۔ بس یہ ہیں وہ لوگ ربنا اللہ کہنے والے اور استقامت دکھانے والے، جن پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن کی ہر تاریکی نور میں تبدیل کی جاتی ہے اور وہ پھر ہر تاریکی کے میں بسنے والے کو اسی نور کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، جن کا ہر غم خوشی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر دنیا کی طرف بڑھتے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے غم بھی اٹھائیں اور تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں تبدیل کریں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو خوف ڈراتے ہیں لیکن وہ ان خوفوں سے خوف نہیں کھاتے اور پھر وہ دنیا کے خوف ہٹانے کے لیے ان دنیا کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ داعی اللہ جو ہمیں بننا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ہزار قسم کی ظلمات کا شکار ہے، ہزار خوفوں میں مبتلا ہے، ہزار حزن ہے جو سینوں کو چھلنی کیے ہوئے ہیں۔ اے احمدی آگے بڑھ اور ان خوفوں کو دور کر، ان اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دے اور ان غموں کو راحت و اطمینان میں تبدیل کر دے، کیونکہ تیرے مقدر میں یہ لکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ خطبے میں نے قرآن کریم کی اس خوشخبری کا ذکر کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کی راہ میں استقامت دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بکثرت فرشتے نازل فرماتا ہے، وہ انہیں تسلی دیتے ہیں، وہ غم نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور خوف سے بے نیاز ہو جانے کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم آئے تو ہیں لیکن تمہیں چھوڑ کر پھر چلے جانے کے لیے نہیں،
بلکہ اب ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی۔ میں نے مختصراً ذکر کیا تھا کہ یہ فرشتے مختلف صورتوں میں مختلف قسم کے مقامات کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ یہ فرشتے کبھی تمثل اختیار کرتے ہیں اور ظاہری آنکھوں سے بھی نظر آنے لگتے ہیں، کبھی یہ فرشتے خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور خوابوں کے ذریعے جو پیغام دیتے ہیں وہ منوان پورا ہو جاتا ہے، کبھی یہ فرشتے دلوں میں سکینت بن کے نازل ہوتے ہیں اور یقین کامل بن کر دل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دل میں بیٹھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ لازماً مخالفانہ حالات کے باوجود ضرور پوری ہو کے رہتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر میں شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشخبری کے مطابق مصومین فرشتے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مدد کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصومین کی یہ تفسیر فرمائی کہ یہ ایسے فرشتے ہیں جو معلوم ہو جائیں گے، ان پر گویا نشان ہیں، کچھ علامتیں ہیں ان کی۔ چنانچہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو فرشتے دیکھے گئے ان کے سر پر سبز پگڑیاں تھیں اور ایک یونیفارم تھی ان کی، اور تمام صحابہ نے مختلف حالتوں میں جب ان فرشتوں کو دیکھا تو اسی طرح سبز پگڑیوں کے ساتھ دیکھا، اور جب روایتیں اکٹھی ہوئیں تو سب تعجب میں پڑ گئے، مگر جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصومین کی تفسیر فرمائی تھی، بین ہی ویسا ہی مقدر تھا اور ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح جنگ احد میں جو فرشتے دکھائی دیے ان کے سر پر بطور نشان سرخ پگڑیاں تھیں، اور اس میں کچھ غم کا پیغام بھی تھا، کیونکہ جتنا دکھ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی وجہ سے جنگ احد میں پہنچا ہے، ویسا دکھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں کبھی صحابہ کو نہیں پہنچا۔ ایک غم کے بعد دوسرے غم کی خبر ان کو ملی اور وہ غموں سے نڈھال ہو گئے۔ بس اس غزوہ میں فرشتوں کی علامت میں بھی ایک ایسا رنگ چنا گیا جس رنگ میں غم اور خون اور دکھ کا پہلو شامل ہے۔ یہ فرشتے اجتماعی طور پر بھی صحابہ کو اپنی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور انفرادی طور پر ایسی حالت میں بھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عباس قیدی بنا کے لائے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت عباس کو قیدی بنانے والے ابو یسر ہیں، اور ابو یسر ایک چھوٹے دبلے پتلے کمزور سے انسان تھے، اور شاید ان کی کنیت میں بھی اسی طرف اشارہ تھا۔ یسر کا مطلب ہے آسانی، تو یہ آسانی کا باپ ہے، ہلکا پھلکا آسان سا آدمی ہے، ہر آدمی اس سے نپٹ سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے ابو الیسر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابا یوسف، تم تو بہت کمزور اور ہلکے سے آدمی ہو، اور عباس بڑے مضبوط اور لہیم شہیم اور توانا اور بڑے جنگجو انسان ہیں، تم نے ان کو کس طرح قابو کیا؟ مجھے سناؤ۔ تو ابو یوسف نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کہاں قابو کیا تھا، یہ تو ایک آدمی آیا تھا بڑا مضبوط اور طاقتور،
اس نے ان کو پکڑا، قابو کیا اور باندھ کے میرے سپرد کر دیا، تب میں لے کے آ گیا ہوں، میں نے تو نہیں کچھ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں تو بتاؤ، کس قسم کا آدمی تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، ہاں علامتیں اس کی یہ تھیں۔ تو حضور اکرم نے فرمایا ایک ملک کریم نے تمہاری مدد کی تھی، ایک معزز فرشتہ تھا جو خدا تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے اتارا تھا۔ تو واقعتاً فرشتے تمثل بھی اختیار کر لیتے ہیں اور بظاہر انسان کی شکل میں نظر آتے ہیں، جیسا کہ حضرت مریم کے متعلق فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتے نے مریم کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت متوازن جسم والے انسان کا روپ دھارا اور اس کا ظاہر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مختلف وقتوں میں صحابہ نے ایسے نظارے دیکھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے تو ایک اجنبی نووارد مجلس میں حاضر ہوا، السلام علیکم کہا اور کچھ سوالات کیے اور اجازت لے کے چل پڑا۔ صحابہ بہت متعجب ہوئے کیونکہ وہ باہر سے آیا ہوا شخص تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تھکن کے آثار نہیں تھے، کوئی خاک نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی سفر کی علامتیں نہیں تھیں، اور صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے تعجب کو دیکھ کر ان سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ انہوں نے کہا یہ جبرائیل تھا جو تمہیں تعلیم دینے کی خاطر مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ چنانچہ بعض صحابہ نکلے باہر اور دور تک گلیوں میں دیکھتے رہے، لیکن کسی انسان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ تو صحابہ جو آئے ایک دفعہ، پھر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی ان کی ولایت کا تعلق جاری رہا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کیونکہ صحابہ بے حد منکسر مزاج تھے، خوف کھاتے تھے کہ کہیں ان کے تعلق کی اطلاع دوسرے پا کر ان کے مقام کے متعلق زیادہ حسن زنی نہ شروع کر دیں۔ اس لیے عموماً صحابہ اپنی واردات کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، مگر بعض اجتماعی تاریخی ایسے واقعات بھی ہیں جن میں اور کئی گواہ ہوئے اور وہ تاریخ اسلام میں محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی شمالی سرحد پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اور یہ بات کہہ کر پھر دوسرا خطبہ شروع کر دیا۔ ایک صحابی، ایک حاضر مجلس نے بعد میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یہ آپ نے کیا بات کہی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ خطبہ دیتے دیتے اچانک میرے سامنے وہ منظر آ گیا جہاں مسلمان ساریہ جرنیل کے تحت لڑ رہے ہیں، اس کی سرداری میں، وہ سپہ سالار تھا، اس کی سرداری میں وہ فوج لشکر کشی کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نظارہ، اور میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور خطرہ تھا کہ دشمن ان کو گھیرے میں لے لے، کیونکہ دشمن کی تعداد عموماً زیادہ ہوا کرتی تھی مسلمان فوجیوں سے۔ تو اس خطرے کے پیش نظر بے اختیار میں نے اس کو ہدایت دی کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ، پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ساریہ کی طرف سے ایک پیغام لانے والا خط لے کر آیا، اور اس میں یہ بات درج تھی۔ اس نے کہا کہ گزشتہ جمعے یہ عجیب واقعہ ہوا کہ ہم رات بھر، یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کی درمیانی رات کو رات بھر لڑتے لڑتے
दिन में दाखिल हुए और लड़ाई जारी रही, और एक ऐसा वक्त आ गया जबकि जुमा हो रहा, जो जुमे का वक्त होता है जोहर की नमाज का, कि उस वक्त हमें खतरा था कि हम दुश्मन से पिस्पा हो जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे। अचानक हमें आवाज आई, आपकी आवाज, यानी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, और सारे लश्कर ने यह आवाज सुनी। चुनाचे उन्होंने फौरी तौर पर पहाड़ के दामन का रुख इख्तियार किया, और चूंकि पुश्त महफूज हो गई, छोटी फौज के लिए हर सिमत में लड़ना मुश्किल हुआ करता है, कुछ ना कुछ सिमतें उसकी महफूज होनी चाहिए। चुनाचे पुश्त महफूज होते ही वो बज़ाहिर मगलूब होने वाली फौज अचानक गालिब आ गई, और अल्लाह ताला के फजल से वो मार्का मुसलमानों के हक में साबित हुआ। तो वही बदर का खुदा बात का खुदा भी रहा, वो फरिश्ते जिन्होंने यह अहद किया था कि नानो औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उन्होंने इस दुनिया की जिंदगी में फिर सहाबा का साथ नहीं छोड़ा। यही मजमून बगैर जाहिरी नजारों के या बगैर कुशूफ के या बगैर रोया के भी चलता है, लेकिन इस किस्म के वाकयात, जैसा कि मैंने बयान किया था, इनफिरादी तौर पर बहुत ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन मुझे कामिल यकीन है कि बकसरत ऐसे वाकयात मुसलसल रूनुमा हो रहे होंगे, क्योंकि आज की जो तारीख बन रही है जमात में, हम इस कसरत के साथ जमात में फरिश्तों का नुज़ूल देखते हैं कि ये नामुमकिन है कि सहाबा के नक्शे कदम पर यहां तो बकसरत नाजिल हो रहे हों, और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा की जिंदगी में बकसरत नाजिल ना हो रहे हों। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां अहमदियत की तारीख बन रही है जहां इस किस्म के वाकयात फैले नहीं पड़े, बिखरे नहीं हुए। जिस तरह किसी ने कहा है, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तान मेरी। कोई दुनिया का खित्ता ऐसा नहीं जहां अहमदियत दाखिल हुई हो और जहां सबात कदम के अजीम शान नमूने अहमदियों ने ना दिखाए हों, और फिर अल्लाह ताला के वादे बड़ी शान के साथ पूरे न हुए हों कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इंडोनेशिया में एक दफा मौलवी रहमत अली साहब, मुबल्लिग अहमदियत, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इस तरह इंडोनेशिया में खिदमत इस्लाम में काटा कि पीछे जवान बीवी बूढ़ी हो गई, उसके काले बाल सफेद हो गए, बच्चे जवान हुए, और हजरत मुस्लिम मऊद फरमाया करते थे कि बच्चे बाज दफा माँ के पास हाजिर हो, माँ को कहते थे, तंग करता था एक बच्चा खसूसियत के साथ, एक छोटा सा, वो कहा करता था कि अम्मा, लोगों के अब्बा आते हैं, वो चीजें लेके आते हैं, मेरा अब्बा कहाँ है, कभी नहीं आता वो। और माँ इशारा कर दिया करती थी जिस तरफ भी वो इंडोनेशिया समझा करती थी, उसकी आवाज भरा जाती थी, बोल नहीं सकती थी, कहती हमारा बाप उस तरफ है, वहां से आएगा किसी वक्त। और इस हालत में वो बच्चा जवान हो गया, और बचपन में जो बाप की शफ़क़त का साया होता है उससे महरूम रह के जवान हुआ। तो जितनी अजीमुशान कुर्बानी कोई खानदान खुदा की राह में देता है, उसी तरह उसी शान के फरिश्ते उस पर नाजिल हुआ करते हैं। बाज़ दफा ये वो लोग हैं जिनके मुंह की बात खुदा सच्ची करके दिखाता है, ये पहले कहते हैं और फरिश्तों को बाद में इनकी मुताबियत का हुक्म दिया जाता है। चुनांचे एक दफा मौलवी रहमत अली साहब जिस मकान में रहते थे, वो सारा महल्ला लकड़ी के मकानों का बना हुआ था। एक तरफ उसके ऐसी खौफनाक आग लगी कि वो फैलते फैलते हवा के रुख के मुताबिक मौलवी साहब के घर की तरफ चल पड़ी, और जमात के परेशान हाल मेंबरान वहां पहुंचे और उनकी मिन्नतें की कि मौलवी साहब आप इस जगह को छोड़ दें, कम से कम सामान निकाल लें, बाद में इंसान जल्दी से भाग के बाहर जा सकता है,
یہ بہت ہی خطرناک آگ ہے جو نہیں چھوڑے گی، اور ہوا کا رخ ایسا ہے کہ لازماً اس نے آپ کے گھر تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ہرگز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تو اس آقا کا غلام ہوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کے بھی غلام ہے، یہ آگ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بہت بڑا دعویٰ تھا، لیکن ایک بہت بڑے مومن کی زبان کا دعویٰ تھا، ایک ایسے مومن کی زبان کا دعویٰ تھا جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری تھی، رب عشا اخبارا لو اقسم علی اللہ لا برا، کہ خبردار ایسے بھی خدا کے درویش بندے ہیں جن کے پراگندہ بال ہوتے ہیں، خاک آلود ہوتے ہیں، مگر اگر وہ خدا پر قسم کھا جائیں تو خدا ضرور ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ انڈونیشیا کی تاریخ کا ایک درخشندہ واقعہ ہے۔ آگ بڑھتی رہی، سارے مکان جلا دیے، اور جب ان کے مکان کو اس کے شعلے چھونے لگے تو اچانک اتنی موسلا دھار بارش برسی کہ ایک ذرہ بھی اس مکان کا نقصان نہیں کر سکی آگ، دیکھتے دیکھتے وہ شعلے بھسم ہو گئے۔ کچھ دوسروں کو بھسم کرنے کے لیے آگ ہوتی ہے، وہ آپ بھسم ہو گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پانی کے نتیجے سے۔ تو یہ بھی فرشتوں کا نزول ہم نے دیکھا جو دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسا ثبات قدم عطا کرتے ہیں کہ پھر گویا فرشتہ وہ ہو جاتا ہے جو بات کرنے والا ہے، اور فرشتے اس کی مطابقت کرتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر انہیں پابند کر دیتی ہے کہ میرے ان بندوں کے قول کو سچا کر کے دکھانا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، میں نے چند سال پہلے ایسے واقعات اکٹھے کرنے شروع کیے، اور بڑے عظیم الشان اور بڑے دلچسپ واقعات ہیں، بہت قیمتی سرمایہ ہے احمدی تاریخ کا۔ آج ان میں سے دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک احمدی خاتون تھیں کسی گاؤں میں، کسی ملک میں، ان کے 3 یا 4 بچے تھے مختلف عمروں کے، تقریباً جوان تھے۔ گاؤں پر حملہ ہوا، اور اس گاؤں میں وہ اکیلا گھر تھا، لیکن تھے اس قسم کے لوگ جن کے بڑے احسانات تھے گاؤں والوں پر، معزز اور کریم شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ گاؤں والوں کی نظریں ان کے سامنے نیچی تھیں، ان سے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کی شرافت ان کے ارد گرد پہرا دے رہی تھی، لیکن جب باہر کا حملہ ہوا اور ایک جتھا آیا تو اس وقت گاؤں والوں نے اپنی پناہ پیچھے کھینچ لی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم میں طاقت نہیں ہے، اس لیے تم جس طرف جانا چاہتی ہو بچوں کو لے کر پناہ ڈھونڈو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ ماں نے کہا کیسا فرار، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے خلیفہ کی آواز مجھے پہنچی ہے، خدا کے خلیفہ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور نہیں جانا یہاں سے، اس لیے تم بچوں کا کیا کہتے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو کچھ ہے اس راہ میں قربان ہو جائے، میں کروں گی نہیں یہاں سے۔ اور اس نے ایک عجیب حرکت کی، جس دن حملے کا خطرہ تھا، یعنی اطلاع تھی کہ اب وہ جتھا آ کے حملہ کرے گا، اس صبح وہ اٹھی اور اپنے بچوں کو بہترین کپڑے پہنائے جو عید وغیرہ کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر پہنائے جاتے ہیں۔ پھر اس نے سیویاں پکائیں جو دیہات میں عموماً عید کے موقع پر پکائی جاتی ہیں، اور بچوں کو خوب سجا بنا کر خوب اچھی خوراک دے کر اس نے کہا کہ دیکھو بچوں، حملہ ہونے والا ہے، تم 4 جوان ہو میرے، تم میں سے ایک بھی اگر زندہ پیٹھ دکھا کر واپس آیا تو میں اس کو کبھی اپنا دودھ نہیں بخشوں۔ جس طرح میں نے تمہاری عید بنائی ہے، تم میری عید بنانا، اور خدا کی راہ میں جانے دینا ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اپنی چھاتیوں پر وار کھاتے ہوئے، پیٹھ پر نہیں۔ اس طرح اس نے اپنے 4 جوان بیٹے خدا کے حضور پیش کر دیے۔
لیکن تتنزل علیہم الملائکہ کا وعدہ اس شان سے اس کے حق میں پورا ہوا کہ وہ گاؤں کے قریب آ کر مختلف دیہات کا جتھا ایک ایسی افواہ کے نتیجے میں لوٹ گیا کہ جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں تھی۔ ان کو یہ خبر پہنچی کہ یہاں جو احمدی خاندان ہے اس کے بہت سے ساتھی بھی ہیں اور بہت ہتھیار بند ہیں اور بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ان کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے 4 مارے جائیں گے، تمہارے 100-150 مارے جائیں گے۔ اب اگر تم یہ دیکھ کر حملہ کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن وہ واپس لوٹ گئے۔ بڑے بہادر لوگ ہیں وہ لڑنے والے، جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ان کے دل کا خوف نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو ان کی باغیں موڑ رہے تھے۔ جب خدا کے فرشتے کسی قوم کی باغیں موڑ دیا کرتے ہیں تو ان کو استطاعت نہیں ہوتی اس رخ پر چلنے کی۔ ایک قصبے میں ایک احمدی خاتون تھیں، بیوہ اور اکیلی، ان کا بچہ بھی کوئی نہیں تھا۔ ارد گرد جب مکان جلنے شروع ہوئے، لوٹنے شروع ہوئے احمدیوں کے، تو ان کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف رخ نہیں کر رہا ہے، کہیں میرا ایمان تو کمزور نہیں کہ خدا مجھے آزمائش میں نہیں ڈال رہا۔ ایسی بے قرار ہوئی کہ باہر نکل کر چوک میں واویلا شروع کر دی کہ او ظالموں، تم نے میرے ایمان میں کیا کمزوری دیکھی ہے جو مجھے نہیں لوٹ رہے؟ میں بھی احمدی ہوں، خدا کی قسم احمدی ہوں، میں سچا سمجھتی ہوں اس ایمان کو، اس لیے باقیوں کے گھر لوٹ کے ان کے دل ٹھنڈے کر رہا ہے، میرا گھر بھی لوٹو۔ اس سنجیدگی کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ اس کے دل کی یہ چیز نکلی کہ چند دن کے بعد حملہ ہوا اور سارا مکان اور سامان سب کچھ جلا کے خاکستر کر دیا گیا، کھڑکیاں توڑ دی گئیں، شیشے دروازے سب جلا کر خاک کر دیے گئے، اور تقریباً گھر ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ اس عورت کی جان بچائی۔ مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسانی شرافت ایک حد سے آگے نہیں جاتی، یعنی انسانی ظلم ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا، چنانچہ ان لوگوں نے اس گڑیا کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ اس واقعہ کی کچھ دیر کے بعد وہ بڑی خوش تھی، بڑی مطمئن تھی۔ اس نے بلکہ یہ بھی اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ اتنا اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ ایک پوچھنے والے نے کہا کہ بی بی تو پاگل ہو گئی ہے؟ اس نے کہا پاگل نہیں ہوئی، میں نے دیکھا ہے میرا فلاں رشتہ دار تھا، وہ فلاں سن میں لوٹا گیا تھا اور چھوٹا سا تھڑا ہوتا تھا، چھوٹی سا اس کا کاروبار تھا، اب وہ لکھپتی ہے، تو میں نے تو اس خدا کے فضل نازل ہوتے دیکھے ہیں، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں کہ مجھ پر بھی خدا کا کوئی فضل ہونے والا ہے۔ اس کا ایک گمشدہ بیٹا تھا جو کئی سال سے کہیں جا چکا تھا اور لاپتہ تھا۔ اس واقعہ کے تھوڑی دیر کے بعد وہ گمشدہ بیٹا اس حالت میں آیا کہ اس نے باہر بہت دنیا کمائی ہوئی تھی۔ اول تو ماں کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا بیٹا ہی ہوتی ہے جو گم ہو چکا ہو، لیکن اسی دولت پر خدا نے اکتفا نہیں کی۔ اس نے آ کے مکان کو دیکھا، اس نے کہا اماں میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ تیرا پرانا مکان ڈھا کے اپنی ماں کو نیا مکان بنا کے دوں گا اور اپنے دل کی تمنائیں پوری کروں گا۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ مجھے خرچ نہیں کرنا پڑا اس مکان کو برباد کرنے پر، دشمنوں نے خود کر دیا۔ اب کم پیسہ لگے گا میرا اس کو ڈیمولش کرنے پر، اس کو ختم کرنے پر، اکھیڑنے پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس جگہ اس کو پیارا اور اچھا گھر اس کو بنا کے دیا۔ اس کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہیں، محفوظ بھی اور غیر محفوظ بھی۔ کچھ اجتماعی شکل میں مسودات میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بے شمار جماعتوں میں پھیلے پڑے ہیں۔ ان واقعات کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ جماعت کے پاس یہ امانت ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر اس امانت کی آج حفاظت نہ کی گئی تو یہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ آپ کی اولادوں کی امانت ہے، آپ کے مستقبل کی امانت ہے، اور ان قربانی کرنے والوں کی امانت ہے جن کا نام زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے۔
زندہ قومیں اپنے خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو کبھی نہیں مرنے دیا کرتی. خدا کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی یاد ہمیشہ زندہ رکھا کرتی ہیں تاکہ قیامت تک آئندہ آنے والی نسلیں ان کو دعائیں دیتی رہیں. اس لیے جس احمدی کے علم میں اس قسم کے واقعات ہیں وہ نظام کے تحت معین شہادتوں کے ساتھ مرکز سلسلہ کو بھجوانے کا انتظام کریں. اس میں صبر اور استقامت کا پہلو بھی ہو، ایسے واقعات چاہیے، اور پھر نزول ملائکہ کا پہلو بھی ہو. اور کوئی ایک ملک میرے مخاطب نہیں ہے، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ کا قیام ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا، تو ان سارے ممالک کے احمدی میرے مخاطب ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اس کو بھی محفوظ کریں، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود ہوتے دیکھا ہے اس کو بھی محفوظ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو شہادات سے مزین کر کے اور جماعت کے عہدیداروں کی تصدیق کے ساتھ، یا جماعت اگر کہیں نہیں ہے تو وہ ویسے ہی مرکز کو اس کی اطلاع دیں. اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کے شر سے ان کو محفوظ رکھے. حاسدین کا شر بعض دفعہ ڈاک پر بھی حسد کرتا ہے، اور بس چلے تو اس قسم کے واقعات کو جہاں تک پہنچنا چاہیے اس سے پہلے ہی جلا دیتا ہے. یعنی بس حسد ایک عجیب چیز ہے، وہ گھر نہیں جلا سکتا تو خط جلا دیتا بیچارہ. اس لیے کوشش یہ کریں کہ آنے جانے والوں کے ہاتھ محفوظ طریق پر بھجوائیں تاکہ یہ قیمتی سرمایہ ضائع نہ ہو جائے. وہ یہ سمجھ کریں کہ ہم نے بھجوا دیا ہے اور یہ پہنچا ہی نہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میں جیسا کہ بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ملائکہ کا یہ وعدہ کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے میں پورا ہوتا ہے، لیکن ایک اور پہلو میں بھی پورا ہوتا ہے جو زیادہ اہم ہے. یہ ہے کہ ملائکہ جس کے دوست ہوں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کا نفس پہلے کی نسبت ہمیشہ اور زیادہ پاک ہونے لگتا ہے. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گندے لوگوں کے ساتھ ملائکہ دوستی کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو وعدہ ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اس میں یہ بھی خوشخبری ہے کہ ابتلاؤں کی دور سے جو قومیں گزرتی ہیں ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور ایسا تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ پھر وہ جاری رہتا ہے، قائم رہتا ہے. ایسے حال سارے بن جاتا ہے کہ جو پھر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے. اس کا تبھی نتیجہ نکالا گیا ہے من احسن قولا من دعا الی اللہ وعمل صالحا. یہ ابتلاؤں کی چکی میں سے گزر کے جاتے ہیں جن کو فرشتوں کی مائیت نصیب ہو جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں ہم ان کے اولیاء ہیں، فخر فرشتے کر رہے ہیں نہ کہ یہ لوگ. یہ بھی عجیب طرح کلام ہے. بڑے آدمی کے پاس چھوٹے آدمی آیا کرتے ہیں، حاضر ہو کر خدمت میں کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے دوست ہیں. تو خدا کے فرشتے ان لوگوں کے پاس اس طرح ہوتے ہیں کہ تم خدا کے نزدیک آج اتنے معزز، اتنے قریب آ چکے ہو کہ اس نے ہمیں اس لیے تمہارے پاس بھجوایا کہ ہم اپنی دوستی تمہارے حضور پیش کریں، اور وفا پاؤ گے تم، ہم کبھی پھر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس کا ایک طبی نتیجہ یہ ہے کہ عمل صالح پھر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. ان کے پاک تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتی، اور جن کی پاک تبدیلیاں ان کا ساتھ چھوڑ دیں ان پر یہ فرشتے نہیں نازل ہوتے. یہ ایک لازم ملزوم چیز ہے. اس لیے ابتلاؤں سے گزر کے جو قوم وقتی طور پر اصلاح پذیر ہو جائے اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر انہی برائیوں میں ملوث ہو جائیں، ان کا اختلاف نہیں ہوتا. کیونکہ جیسا کہ ظاہراً بیان فرمایا گیا ہے اور خدا کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی کہ ان فرشتوں کا ساتھ تو عارضی نہیں تھا.
یہ تو اس قسم کا پیغام نہیں لائے تھے کہ آئے اور چلے گئے اور جو نیکیاں لے کے آئے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے. بس وہ لوگ جن کے اعمال صالح میں دوام پیدا ہو جاتا ہے انہی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور انہی کا ذکر ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اب بتاؤ ان سے زیادہ پیاری بات کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارے صالح سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں اور خدا والے لوگ ہیں. پہلے ابتلاؤں سے گزرے ہوئے ہیں، آزمودہ کار ہیں، ان کے خطرات کو دیکھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے گزرے ہوئے ہیں، ان کی تلخیوں کو برداشت کیا ہوا ہے، اور پھر ان تلخ درختوں کو جو خدا کی رحمت نے میٹھے پھل لگائے تھے ان سے لذت کیا نہیں. اس لیے ان سے زیادہ پیاری بات کرنے والا اور کوئی نہیں. اس کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے وہ اگلی چند آیات میں بیان کیا گیا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا کیونکہ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ایک ہی مجلس میں ان آیات کے مختلف پہلو بیان نہیں کیے جا سکتے.